صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آج کی خوبصورت صبح آپ کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پیغام لے کر حاضر ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت صبح کے لیے، ایک نئے دن کے لیے۔ آئیے اس نئے دن کا آغاز ہم خدا کے زندہ کلام میں سے کرتے ہیں۔ زبور 119 اور اس کی 133 آیت میں لکھا ہے، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ عزیزو، خدا کا کلام دراصل خدا کی آواز ہے، اور اسی کلام کے وسیلہ سے اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے تو آپ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ گناہ ہم پر ہر لمحہ قابض ہونے کا مشتاق ہے۔ پیدائش 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اکثر لوگ شیطان کے سب سے بڑے جھوٹ سے مغلوب نظر آتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے اور خدا کی راہ پر چلنے کو بڑی زندگی پڑی ہے۔ لیکن لوکا 12 باب اور اس کی 20 آیت کو نہ بھولیں، جس کی باز گشت کو اکثر لوگ جانتے بوجھتے بھول جاتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ اے نادان، آج ہی رات تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ زندگی کی عیش و عشرت کا چند روزہ لطف اٹھانے کے لیے لوگ خدا کی عدالت کا وقت بھول جاتے ہیں۔ وائز بن داؤد کہتا ہے کہ یاد رکھ، ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پولس رسول عبرانیوں کے نام خط اور اس کے 9 باب کی 27 آیت میں لکھتے ہیں کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ عزیزو، گناہ آلودہ زندگی بظاہر بڑی لبھانے والی ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی بڑی ہے جس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ ذرا خود سوچیں کہ کیا گناہ کی قیمت مناسب ہے؟ کیا یہ دام کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ عزیزو، اب فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ آج کی خوبصورت صبح خدا کے کلام سے رہنمائی نہ لے کر اور اس کی آواز کو انسنا کر کے اس خوبصورت دن کو ضائع کر دیتے ہیں، یا خدا کے کلام کی رہنمائی کے متلاشی بن کر اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ سے مغلوب ہونے کی بجائے گناہ پر غالب آ کر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دے کر ایک اور دن کا اپنی زندگی میں خوبصورتی سے اضافہ کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ پر منحصر ہے۔